تو یہ آئینہ ہے ہمارے لیے، دکھایا گیا کہ دیکھو اور اس میں اپنی اصلاح کرو. یہ تھا جی ہمارا پہلا حرف جو مضارع کو خفیف کرتا ہے. اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، وہاں پر ایک اور بھی حرف آئے گا حتی، اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ میں اس آیت کو آپ کے سامنے کمپلیٹ کر لوں گا. دوسرا حرف جو مضارع کو خفیف کرتا ہے وہ ہے ان. ان کے معنی ہے، ان کے معنی ہے کہ مضارع کو خفیف کرے گا، اور عام طور پر یہ مضارع کو اس کے مصدری معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مصدری معنی آپ سمجھتے ہیں جو ہم اس فعل کے مصدر کے معنی کے طور پہ لیتے ہیں، ان معنی میں یہ اس کو تبدیل کرتا ہے. اس کے ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عین بعد آل مادہ ہے میرے پاس، باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے. کیا بنے گا نارمل ماضی مضارع؟ ابدا یعبدو. عبادت کرنا. تو عبادت کرتا ہے یا تو عبادت کرے گا، کیا عربی ہوگی اس کی؟ تو اس کے لیے تو علامت مضارع تا سیدھی سیدھی سے ذہن رکھیں. جب بھی تو کا ذکر ہو تو تا علامت مضارع آپ نے اس بول لی ہے. تعبدو. تو اللہ کی عبادت کرتا ہے. تعبد اللہ، ہاں یہ مفعول آ گیا. اس سے پہلے ان لگ جائے حرف تو مضارع کو یہ خفیف کرے گا. پہلی قسم کی کیٹیگری ہے تو تعبدو کیا بن جائے گا؟ تعبدہ. ان تعبد اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے. پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اسلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا. پھر دوسرا سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بیان فرمایا تھا. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو احسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ، ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کرے، یعنی تیرا اللہ کی عبادت کرنا. اب یہ دیکھیں وہ مصدری معنی میں آ گیا. کأنہ کا تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. اب ترجمہ جو ہے وہ آپ خود ہی ایڈجسٹ کریں گے اس کے مطابق کہ کہاں پر اس کا ترجمہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. پر پہچان جو آپ نے وہ کرنی ہے کہ اس نے مضارع کو خفیف کیا ہے اور وہ شکل کیا استعمال ہوئی ہے. ان تعبد اللہ کأنہ کا تراہ، تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. تو یہ الفاظ آپ کو حدیث میں ملیں گے. زال با ہا مادہ ہے میرے پاس، با فتح سے استعمال ہوتا ہے. جی مضارع کیا بنے گا اس کا؟ یز باہو، ذبح یذبح، ذبح کرنا. تم ذبح کرتے ہو، اس کی عربی کیا ہوگی؟ تز باہونا. تم ایک گائے ذبح کرتے ہو. تذبحونا بقرۃن، ایک گائے کا ترجمہ ہم بقرۃن نکرہ میں کریں گے. ٹھیک. اس سے پہلے اگر مضارع کے ان لگ جائے تو تذبحونا کون سی کیٹیگری ہے؟ دوسری قسم کیٹیگری. نون آ رہا ہے تو مضارع خفیف ہوگا، کیا شکل بنے گی؟ تذبحو. ان تذبحو بقرۃن، کہ تم ایک گائے یا کوئی گائے ذبح کرو. ٹھیک ہے، اس طرح کا ترجمہ اردو مفہوم میں کیا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی ایک گائے ذبح کر دو. ٹھیک ہے، پھر اس گائے کے چکر میں جو وہ سے
حکم تو معرفہ کا نہیں تھا، نکرہ کا تھا، آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے، لیکن جب وہ اس کو معرفہ بنانے کے چکر میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ ان کے لیے مشکل کی. کاف را ہا، باب سمیع کیا بنے گا جی؟ کرہا یکرہ ہو، کرہا یکرہ ہو، ٹھیک. کراہت، ناپسندیدگی، ناپسند کرنا. ہا بابا، افعال. احببا یحببو، احبا یحبو. وہ تھا ناپسند کرنا، یہ تھا پسند کرنا، چاہنا. اب میں آپ کے سامنے اگر الفاظ لکھوں تو انشاءاللہ تعالیٰ پہچان لیں گے کہ مضارع خفیف ہوا ہے اور کون سا سیکھا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پہچان لیں گے آپ. بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی. عصا، ہو سکتا ہے، عصا کا ترجمہ ہے ہو سکتا ہے. ان تکرہو شیئن، ان نظر آ گیا، اس کے بعد مضارع دیکھیں. تکرہو کون سی شکل ہے، کون سی قسم کی کیٹیگری ہے؟ دوسری قسم کی کیٹیگری. تکرہونا تھا تم نا پسند کرتے ہو یا تم ناپسند کرو گے. عصا ہو سکتا ہے ان تکرہو شیئن، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اس کے برعکس وَعَصَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تحبو، تحبونا، نون ڈراپ ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو، بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے. بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی. یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز جو ہے اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو. اللہ کو علم ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر یہ ہماری کیفیت بن جائے تو ہم دنیا کے معاملات میں ہمارے لیے بہت ساری آسانی ہو سکتی ہے. آیت گرامیٹیکلی بڑی آسان ہے لیکن عمل کے اعتبار سے واقعی بڑی مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مادے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دو، تارا کاف، بام نصرہ، کیا بنے گا؟ تارا کا یترکو. دوسرا مادہ ہے قاف و لام، بام نصرہ، کیا بنے گا؟ قالا یقولو. تارا کا یترکو سے آپ نے مجہول بنانا ہے صرف، اور ماضی مجہول کو چھوڑیں، مضارع مجہول بنا دیں مجھے. یترکو ہے، اس سے آپ نے مجہول بنانا ہے. کیا کس طریقے سے بنتا ہے؟ قواعد ذرا تازے کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ ثلاثی مجرد سے استعمال ہوا ہے، تو ثلاثی مجرد سے مجہول جو ہے مضارع مجہول یفعلو کے وزن پر آتا ہے. اگر وہ آپ کو وزن نہ بھی یاد رہے تو وہی اسٹیپس آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. آخری حرف کو چھیڑے نہیں، پچھلے کو چھوڑے نہیں، زبر دے دیں، علامت مضارع کو پیش میں تبدیل کر دیں، تو وزن وہی یفعلو کا ہی بن جاتا ہے، یترکو. ٹھیک. اچھا، اب آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں سورۃ العنکبوت کی. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا. کون سا صیغہ؟ جمع مذکر غائب کا. ان یترکوا،
احسب الناس کیا لوگوں نے گمان کیا ان یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا, ان یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا, ان یقولو یقولو نہ تھا یقولو ہو گیا, ان یقولو کہ وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. بڑی ہلا دینے والی آیت ہے سورۃ کبوت کی پہلی آیت جو ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے؟ انہیں آزمایا نہیں جائے گا, ضرور آزمایا جائے گا. آگے الفاظ وہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر پڑھیں گے. یہ تھا ہمارا دوسرا حرف جو مضارع کو خفیف کرتا ہے. تیسرا حرف جو مضارع کو خفیف کرے گا آپ کے پاس لسٹ میں بھی موجود ہے, وہ ہے کئی. کئی کے معنی ہوتے ہیں تاکہ, کئی تاکہ. فا ہا میم مادہ ہے میرے پاس, باب سامیہ سے استعمال ہوتا ہے. کیا بنے گا؟ فہم یفہم, فہم حاصل کرنا, سمجھنا. میں سمجھتا ہوں کیا عربی ہوگی؟ افہم. میں قرآن سمجھتا ہوں, افہم القرآن. میں عربی پڑھتا ہوں تاکہ قرآن سمجھوں. تاکہ کے لیے آپ کئی حرف استعمال کریں گے, مضارع کو خفیف کرے گا. افہمو کیا ہو جائے گا؟ پہلی قسم کیٹیگری ہے تو اس پر آپ دیکھیں گے زبر آ جائے گا. کئی افہم القرآن, تاکہ میں قرآن سمجھوں. اب اردو ٹرانسلیشن میں کیا تبدیلی آ رہی ہے وہ آپ محسوس کر رہے ہیں. اب ترجمہ ہم اس کا کریں تاکہ میں قرآن سمجھوں, کیونکہ تاکہ کے ساتھ ہم اسی طرح کے ترجمہ کر سکتے ہیں. تاکہ میں قرآن سمجھتا ہوں نہیں کریں گے, بلکہ تاکہ میں قرآن کو سمجھوں. تو کئی جو ہے یہ آپ کو قرآن مجید میں کم ہی اس کی تعداد ہے, غالباً کوئی 11 یا 12 مرتبہ ٹوٹل استعمال ہوا ہے, جس میں سے 3 مرتبہ صرف جو ہے یہ علیحدہ کئی استعمال ہوئے, 3 مرتبہ صرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ حضرت ہارون کو بھی میرے ساتھ وزیر بنائیے,